روحانیت کی تلاش کے معزز سامعین، السلام علیکم۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک گاؤں تھا جہاں قدرت کی طرف سے بے انتہا نعمتیں تھیں۔ اللہ پاک نے وہاں کے لوگوں کو مالا مال کیا ہوا تھا۔ ایسی ایسی نعمتیں تھیں جن کو دیکھ کر انسان دنگ رہ جاتا تھا، اور ان نعمتوں کی وجہ سے وہاں کے انسان اکثر مغرور ہو گئے تھے، اور سب سے بڑی اور بری بات یہ تھی کہ وہاں کے لوگ سب کافر تھے سوائے چند مسلمانوں کے۔ وہ کافر اپنی دولت پر بے انتہا فخر کیا کرتے تھے، کیونکہ ہر شخص دولت مند تھا۔ وہاں کا ایک سردار تھا جس کی ایک اکلوتی بیٹی تھی، جس سے وہ بے پناہ پیار کرتا تھا۔ اس کی بیٹی بہت زیادہ گھمنڈی اور ظالم بھی تھی۔ وہاں پر جتنے بھی غریب تھے وہ سب مسلمان ہی تھے۔ سردار کی بیٹی کو کالے جادو پر مہارت حاصل تھی، اور وہ اس جادو کی وجہ سے ان غریبوں پر بے انتہا ظلم کیا کرتی تھی۔ تمام مسلمان اس سے بہت زیادہ پریشان تھے۔ وہ لوگوں کو غلام بناتی تھی اور مزدوروں کی طرح کام کرواتی تھی۔ اگر ان میں سے کوئی اس کی بات نہ سنے تو وہ انہیں قید کر لیتی تھی۔ جب سردار کی بیٹی کا ظلم حد سے بڑھ گیا تو مسلمانوں میں سے ایک بوڑھے شخص نے اللہ پاک سے دعا کی، یا اللہ، ہماری نسل میں سے جو چند ایک یہاں باقی رہ گئے ہیں، یا اللہ تو ان کو بچا لے، یا اللہ آپ ہماری مدد کریں، یا اللہ ہمارے لیے ایک ایسا بندہ بھیج دیں جو اس جادوگرنی کے چنگل سے ہم کو آزاد کر سکے۔ اللہ پاک نے اس بوڑھے کی دعا سن لی اور اس بستی میں ایک نیک بندہ بھیج دیا۔ ایک دن کچھ عجیب واقعہ ہوا۔ ان کافروں کا سردار جنگل کو نکلا سیر کے لیے۔ اچانک اسے ایک زہریلے سانپ نے ڈس لیا۔ سردار بے ہوش ہو گیا اور زمین پر گر پڑا۔ اس کے غلاموں نے اسے اٹھایا اور فوراً اسے گھر پہنچایا۔ جب وہ گھر پہنچا تو اس کی بیٹی نے اس کی حالت دیکھ کر بے انتہا پریشان ہو گئی، اور اس نے آس پاس کے تمام طبیبوں اور حکیموں کو بلا لیا تاکہ جلد از جلد اس کے زہر کا اثر کم کیا جا سکے۔ لیکن ایک عجیب بات تھی، سب حکیموں نے لاکھ کوشش کی لیکن زہر کو کم نہ کر سکے، اور زہر تیزی سے جسم میں پھیلتا رہا، یہاں تک کہ سردار کی ٹانگ سبز ہو گئی زہر کے اثر کی وجہ سے۔ اسی وقت وہاں پر ایک درویش بزرگ کی آمد ہوئی۔ اس درویش نے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ خادموں نے دروازہ کھولا اور پوچھا، آپ کون ہیں؟ کس سے ملنا ہے؟ درویش نے کہا، کیا یہاں کوئی ایسا آدمی ہے جس کو سانپ نے ڈس لیا؟ خادموں نے کہا، آپ کو کیسے معلوم ہے؟ آپ تو یہاں اجنبی لگتے ہو۔ انہوں نے کہا، میں ایک مسافر ہوں اور مجھے خبر ملی ہے کہ یہاں کے سردار کو ایک سانپ نے ڈس لیا ہے۔ میں ساتھ میں حکیم بھی ہوں، ان کا علاج کر سکتا ہوں۔ خادم اس درویش کی حالت دیکھ کر ہنسنے لگے، کیونکہ درویش کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور دیکھنے سے غریب لگ رہے تھے، اور خادم یہ دیکھ کر اندر چلے گئے اور جا کر سردار کی بیٹی سے کہا، باہر ایک فقیر آیا ہے، حلیے سے غریب لگتا ہے اور کہتا ہے میں سردار کا علاج کروں گا۔ بیٹی نے کہا، ٹھیک ہے، اس کو اندر بلاؤ۔ وہ درویش اندر داخل ہوئے۔ اندر داخل ہوتے ہی انہوں نے سردار کی ٹانگ پر جہاں سانپ کے کاٹنے کا زخم کا نشان تھا وہاں پر تھوک دیا اور فوراً وہاں سے چلے گئے واپس۔ یہ دیکھ کر سب حیران ہو گئے کہ یہ کوئی دیوانہ ہے، اس نے یہ کیا حرکت کی ہے۔ اس حرکت کی وجہ سے سردار کی بیٹی کو بہت غصہ آیا۔ وہ غصے میں تل ملا اٹھی اور کہنے لگی، اس درویش نے بہت بڑی گستاخی کی ہے، اس کو ضرور سزا ملے گی۔
سب یہی باتیں کر رہے تھے کہ کچھ خادموں نے سردار کی ٹانگ پر جہاں تھوک پڑی تھی اس کو صاف کرنے کی کوشش کی، تو وہ یہ دیکھ کر حیران ہو گئے، جہاں پر سانپ کا زخم کا نشان تھا وہ تھوک کی وجہ سے وہ زخم بالکل صاف ہو گیا اور سردار کو درد بھی ختم ہو گیا۔ سردار نے خادموں سے کہا، یہ ضرور کوئی درویش ہے، اس کو واپس میرے پاس لے کے آؤ، میں اس کو اس کے احسان کا بدلہ دینا چاہتا ہوں۔ سپاہی اس درویش کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے، پورا دن تلاش کرتے رہے پر وہ درویش نہ ملے۔ آخر شام کو وہ ایک جنگل میں ایک درخت کے نیچے عبادت کرتے ہوئے پائے گئے۔ سپاہیوں نے ان کو پکڑا اور سردار کے ہاں پیش کر دیا۔ سردار نے سپاہیوں کی اس حرکت کی وجہ سے درویش سے معذرت کی اور کہا، میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور ایک قیمتی شاہی لباس اور ایک قیمتی گھوڑا درویش کو ہدیے کے طور پر دینا چاہا اور کہا کہ آپ یہ میرا ہدیہ قبول کر لیں۔ یہ دیکھ کر وہ درویش بزرگ مسکرانے لگے اور بولے، میں یہ قیمتی گھوڑا اور قیمتی لباس لے کر کیا کروں گا؟ اگر یہ قیمتی لباس پہن کر میں اس گھوڑے کے لیے گھاس کاٹوں گا تو کیسا لگے گا؟ سردار نے کہا، آپ فکر نہ کریں، ہم آپ کو گھاس کاٹنے کے لیے نوکر دیں گے ساتھ میں۔ درویش نے فرمایا، اگر ایسے نوکر میرے پاس ہوں گے، دولت میرے پاس ہوگی، ایسے شاہی گھوڑے میرے پاس ہوں گے، تو پھر بھی میں ان سے کیا کروں گا اکیلا؟ تو سردار ان کی بات سمجھ گیا۔ سردار کہنے لگا، میں سمجھ گیا ہوں، آپ کو میں اپنی بیٹی بھی شادی میں دے رہا ہوں، آپ اس سے شادی کر لیجئے، مگر میری ایک شرط ہے، آپ کو اپنا مذہب چھوڑنا ہوگا۔ بزرگ نے فرمایا، اگر میں اس سے شادی کر لی، اس کے بعد میری اولاد ہو گئی، اور اگر میری اولاد میں سے کسی کو اسی طرح سانپ نے ڈس لیا تو کس کو رونا پڑے گا؟ تو اس پر سردار بولا، آپ کو ہی رونا پڑے گا کیونکہ آپ کی اولاد ہوگی۔ تو اللہ والے بزرگ بولے، آپ اپنا گھوڑا، آپ اپنی بیٹی، آپ اپنا زر و مال اپنے پاس رکھ لیجئے، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، میں اللہ پاک کی رضا سے خوش ہوں، اور میں خوش ہوں کہ مسلمان ہوں۔ اللہ نے مجھے جس مقصد کے لیے یہاں بھیجا ہے وہ پورا ہو جائے، یہی میرے لیے کافی ہے۔ اس پر سردار بولا، آپ کا کیا مقصد ہے یہاں آنے کا؟ بزرگ بولے، یہاں کے مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، ان کی مدد کے لیے آیا ہوں، اللہ کی مدد سے۔ سردار بولا، آپ اس مقصد میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے، کیونکہ میری بیٹی کو جادو میں اتنی مہارت حاصل ہے کہ وہ آپ کو کھڑے کھڑے جانور بنا دے گی۔ اس بات پر اللہ کے وہ بزرگ مسکرانے لگے اور بولے، آپ کی بیٹی کمزور لوگوں کو جانور بنانا جانتی ہوگی، اگر اس میں اتنی طاقت ہے تو مجھے اپنے جادو کے زور سے جانور بنا کے دکھائے۔ اس پر سردار کی بیٹی نے بہت کوشش کی، لیکن اس کا کوئی جادو بزرگ کے اوپر اثر نہ کیا۔ اس کے بعد اللہ کے ان بزرگوں نے کچھ پڑھا اور اس کے اوپر پھونک مار دیا۔ اس سے جیسے ہی اس لڑکی کے اوپر پھونک پڑی تو وہ لڑکی فوراً ایک چھپکلی بن گئی، اور یہ دیکھ کر اس محل میں سردار اور اس کی ساری رعایا حیران و پریشان رہ گئی۔ لڑکی چھپکلی بن کر تڑپ رہی تھی، مچل رہی تھی۔ یہ دیکھنا ہی تھا کہ بزرگ نے وہاں سے واپس چلنے کا ارادہ کیا۔ جب سردار نے لڑکی کی یہ حالت دیکھی تو اس نے دوڑ کر درویش کے پاؤں پکڑ لیے، کہنے لگا، حضور مجھ سے غلطی ہو گئی، ہمیں اس گستاخی کی معافی دے دیجئے، ہمیں نہیں پتہ تھا کہ آپ اللہ کے درویش ہیں۔ حضور اگر آپ میری اس لڑکی کو واپس ٹھیک کر لیں تو ہم سب بستی والے مسلمان ہو جائیں گے۔ بزرگ نے فرمایا، ہمارے دین میں کوئی جبر نہیں ہے، ہمیں کسی کے ساتھ کوئی زبردستی نہیں۔ یہ کہہ کر بزرگ نے پھر اس لڑکی کے اوپر پھونک ماری تو وہ لڑکی واپس اپنی اصلی حالت میں آ گئی۔
یہ دیکھ کر سردار اور وہاں اس کے محل میں موجود سب خدام حیران و پریشان ہو گئے اور سب کے سب اسلام قبول کرنے پہ آ گئے۔ اور اس کے بعد سردار اور اس کی بیٹی نے درویش کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا، اور اس کے بعد اس بستی میں امن قائم ہو گیا، سب ہنسی خوشی رہنے لگے۔